الرجيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ اور آیا ایک قافلہ، انہوں نے بھیجا ایک پانی لانے والے کو، تو اس نے اپنا ڈول ڈال دیا، کہا ہاں خوشخبری، یہ بچہ ہے یا یہ غلام ہے، اور اس کو چھپایا انہوں نے تجارت کا سامان سمجھ کر، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ اور انہوں نے اس کو بیچا چند کھوٹے درہموں کے بدلے جو گنتی کے تھے، اور وہ اس میں بے رغبتی کرنے والے تھے۔ وجاءت اور آیا، سیارتن ایک قافلہ، سیارتن قافلہ، فارسلوا انہوں نے بھیجا، واردہم پانی لانے والے کو یا پانی بھرنے والے کو، فادلا تو اس نے ڈالا، دلوہ اپنا ڈول، قال کہا یا بشرا ہا خوشخبری، ہاذا یہ غلام بچہ، فاسروہ اور انہوں نے اسے چھپایا، بضاعتن تجارت کا سامان سمجھ کر، بضاعتن تجارت کا سامان سمجھ کر، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بما اس چیز کو یعملون جو وہ کر رہے تھے، وشروہ اور انہوں نے اس کو بیچا، بثمن قیمت کے بدلے یا دام کے بدلے، بخسن کھوٹے یا کم، دو اس کے معنی ہے، کھوٹے یا کم، دراہم درہم، دراہم درہم کی جمع ہے، معدودہ چند یا گنتی کے، وکانو اور تھے، فیہ اس میں، من سے الزاہدین بے رغبتی کرنے والے، شوق نہ رکھنے والے۔ ان دو آیات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ قافلہ جو مصر جا رہا تھا، اللہ نے ان کی توجہ کنویں کی طرف کر دی۔ وہ پانی کے لیے ایک بندے کو انہوں نے کنویں کی طرف بھیجا، تو یہ اللہ نے احسان کرنا تھا تاکہ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل سکے۔ تو جیسے قافلے والوں میں سے ایک نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا، تو آگے آپ سمجھتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی کو پکڑا ہوگا اور اس میں لٹک گئے ہوں گے۔ جیسے ہی اس نے ڈول کو باہر نکالا، اور ڈول بھاری بھی تھا، اس کو اندازہ ہو گیا کوئی چیز ہے، جیسے بڑی مچھلی ہو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھاری ہے رسی۔ تو بہرحال جیسے ڈول نکالا تو دیکھا تو ڈول میں تو کیا ہے، حسین بچہ ہے، بہت پیارا بچہ ہے۔ تو اس نے بے ساختہ بولا یا بشرا ھذا غلام، ہاں یہ تو کیا ہے، خوبصورت بچہ ہے، خوش ہو جاؤ، یہ تو پیارا بچہ نکلا ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا،
اس کو چھپا لیا۔ تو یہاں ایک بات یہ ہے، نقطے کی بات، کہ یہ قافلے والے ظالم اور بے دین تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا اور اس کو زبردستی غلام بنا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کسی کا بچہ نکلا ہے اس پہ ترس کھاتے، اعلان کرتے کہ یہاں کسی گاؤں میں کسی کا یہ بچہ کنویں میں آ کر گرا ہے، جس کا ہے وہ ہم سے لے جائے۔ تو انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ جس طرح بھی سیلاب آئے ہوئے ہیں، سیلاب میں کسی کا بچہ ملے تو ہمدردی کیا ہے، اس کو بندہ شیئر کرے، اس کا اعلان کرے کسی کا بچہ ملا ہے۔ جو بچے کو چھپا کے بیچے گا یا اور کچھ ظلم کرے گا تو وہ ظالم کہلائے گا۔ تو بہرحال قافلے والے ظالم تھے، بے دین تھے، انہوں نے اعلان نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں، اس کو چھپا لیا۔ اور کیوں چھپایا؟ کہ ہمارا سامان تجارت ہے، اس کو جا کر بیچیں گے۔ کتنا بڑا ظلم کیا! کسی کا آزاد بچہ، اس کو زبردستی غلام بنا کر، اور پھر اس سے کیا ہے، چند انہوں نے ٹکے لیے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ قافلے والے انہوں نے یہ ظلم کیا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے نقطہ کہ یوسف علیہ السلام کو کس نے بیچا؟ بھائیوں نے بیچا یا قافلے والوں نے بیچا؟ اس میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں بھائیوں نے بیچا تھا قافلے والوں کو چند درہموں کے بدلے۔ بہرحال یہ بات مشہور تو ہے، لیکن قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بیچا قافلے والوں کے ہاتھ۔ یہ اسرائیلی باتیں ہیں، یہ واضح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپایا اور چھپا چھپا کر لے گئے مصر، اور وہاں جا کر انہوں نے اس کو بیچا ہے۔ تو قافلے والوں نے اس کا سودا کیا ہے، بھائیوں نے اس کا سودا نہیں کیا۔ مشہور بات یہ ہے، کیونکہ یہ بھی نقطہ ہے، اگر بھائیوں نے بیچا ہوتا تو بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ یوسف مصر کی طرف گیا ہے۔ اگر انہوں نے بیچا ہوتا، پتہ ہوتا کہ یوسف کو قافلے والے مصر لے گئے ہیں، لیکن ان کو بالکل پتہ نہیں تھا۔ جب غلہ لینے کے لیے گئے تھے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یوسف یہی ہے۔ اگر ان کو بیچا ہوتا تو کچھ نہ کچھ ان کو پتا ہوتا کہ یوسف مصر میں ہوگا، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو نہیں بیچا، وہ کنویں میں ڈال کر چلے گئے تھے۔ اور کنویں میں کتنا رہے تھے؟ کہتے ہیں کنویں کے اندر 3 دن اور رات رہے تھے۔ اللہ جانتا ہے 3 دن رہے تھے یا کم یا زیادہ، لیکن بھائی کنویں میں ڈال کر چلے گئے تھے۔ دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے۔ آپ کو اس میں تسلی، حوصلہ دیا ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور اللہ نے بالآخر یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر اور تخت پر بٹھایا۔ اس کے بھائی ان کے سامنے معافی مانگ رہے تھے، تو فرمایا کہ آپ کے خاندان کے لوگ بھی آپ کو ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ وقت آئے گا یوسف کے بھائیوں کی طرح یہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ سے معافیاں مانگیں گے۔ اور ایسا ہوا، جب مکہ فتح ہوا، مکے کو فتح کیا گیا، تو یہ خاندان کے لوگ آپ سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ کچھ تو مارے گئے، قتل ہو گئے، اور کچھ نے معافی مانگی، کچھ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس میں آپ کو تسلی دی گئی۔ تیسرا اس میں نقطہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس میں بے رغبتی کرنے والے تھے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ یوسف علیہ السلام اتنا پیارا ان کو بچہ ملا، اتنا حسین بچہ ملا، لیکن انہوں نے بے رغبتی کی۔ بے رغبتی کیوں کی؟ وہ چاہتے تھے کہ جلدی اس کو بیچ دیں۔ ان کو ڈر تھا، کیونکہ کسی کے بچے کو غلام بنا کر بیچنا جرم تھا، یہ جرم تھا۔ اگر پکڑے جاتے تو ان کو سزا دی جاتی، ان پر جرمانہ ہوتا۔ تو اس لیے انہوں نے بے رغبتی کرتے ہوئے جان چھڑائی کہ یوسف کو جلدی ہم بیچ دیں، تاکہ اس کے اگر مالک آ گئے تو ایک تو ہماری بدنامی ہوگی اور ہمیں سزا ملے گی کہ ہمارے بچے کو غلام بنایا ہوا ہے، اس کو بیچنا چاہتے ہو۔ تو اس لیے انہوں نے بے رغبتی کرتے ہوئے جلدی یوسف کو بیچ دیا۔ اور
चौथा नुक्ता ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा चंद खोटे दिरहमों के बदले। चंद दिरहम थे, कितने थे अल्लाह जानता है। कुछ कहते हैं 20 दिरहम थे, कुछ कहते हैं 22 दिरहम थे, कुछ कहते हैं 12 दिरहम थे, लेकिन हकीकत अल्लाह जानता है। लेकिन जो यूसुफ का मेयार था, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कीमत थी वो नहीं थी, बिल्कुल मामूली कीमत। तो बख्स का माना होता है नक्स, बख्स का माना होता है नक्स, माना कम कीमत। और कुछ कहते हैं उलमाए किराम इसका माना है हराम कीमत। काफिले वालों ने यूसुफ को बेचा हराम कीमत के बदले। क्यों? क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलाम नहीं थे, आजाद थे। आजाद को बेचना, उसकी कीमत लेना हराम है, तो उन्होंने हराम से क्या है उसको बेचा। उनके लिए ये पैसे दिरहम हलाल के नहीं थे, हराम के थे। तो उन्होंने चंद दिरहमों के बदले बेचा। तो एक बात यहाँ ये भी है नुक्ते की, जो चीज गिरी पड़ी होती है, चोरी की होती है, उसकी कीमत ज्यादा नहीं लगती। उसकी कीमत फिर क्या है, मामूली होती है, क्योंकि चोरी की चीज है, कहीं से मिल गई है, पता नहीं किसका मालिक कौन है, तो बंदे चाहते हैं इसको कम कीमत के अंदर बेच के जान छुड़ाएं और हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने बेचा चंद दिरहमों के बदले, और वो भी खोटे थे, क्योंकि ये उनका माल नहीं था, ये उनका हक नहीं था, उन्होंने नाहक क्या है इसको बेचा है। पांचवा नुक्ता यह है कि दुनिया क्या है, फितना है। दुनिया क्या है, फितना है। हमें समझना चाहिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह भाइयों ने उनको कुएं के अंदर डाला, जुल्म किया, हसद किया। तो दुनिया का हाल यही है, दुनिया में यही कुछ होता है। हर दूसरे तीसरे के साथ जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है। तो दुनिया इसी तरह है। दुनिया के बाद आखिरत जो है ना, वो असल जिंदगी है। ये जिंदगी फितनों वाली, आजमाइशों वाली, परेशानियों वाली, कहीं जुल्म, कहीं हसद, और कहीं क्या है ज्यादतियां, कहीं क्या है नाइंसाफी, ये दुनिया के अंदर होता रहता है। इन बातों के फवायद क्या है, आज का जो दर्स से तफसीर है उसके 5 फायदे हैं। नंबर 1, अल्लाह की तकदीर हर हाल में गालिब आती है। भाइयों की साजिश थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या है कुएं के अंदर गिराकर खत्म किया जाए। उनकी साजिश क्या थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमेशा के लिए खत्म किया जाए, लेकिन अल्लाह ने कुएं से बचा लिया। अल्लाह ने कुएं से बचाया और तख्त पर जाकर बिठा दिया। तो दुनिया कुछ भी कर ले, अल्लाह की तकदीर सब पर गालिब आती है। नंबर 2, दुनियावी लालच इंसान को बड़े गुनाह करने पर आमादा करती है। लालच बुरी बला है। लालच क्या है, बुरी बला। काफिले वालों ने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जबरदस्ती गुलाम बनाकर बेच दिया। क्यों? लालच थी, जाके चंद पैसे मिलेंगे। अगर उनमें लालच न होती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ऐलान करते, पता करते किसका बच्चा है। सिर्फ लालच की वजह से उनको बेच दिया। तो लालच बहुत इंसान को गुनाहों पर आमादा करती है। नंबर 3, कीमती चीज की असल कदर जो है ना, अक्सर दुनियादार लोग नहीं पहचानते। जो कीमती चीज होती है ना, दुनियादारों को नहीं पता उसकी असल कीमत क्या है। तो काफिले वालों ने यूसुफ की कदर को नहीं पहचाना। उनकी कदर को उनके वालिद जानते थे। उनके वालिद कदर जानते थे, मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा क्या बनेगा, उसका मकाम क्या है। क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम दीनदार थे, दुनियादार नहीं थे, और ये काफिले वाले दुनियादार थे। इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद दिरहमों के अंदर बेच दिया, कीमत को नहीं जानते थे। नंबर 4, अल्लाह अलीम और खबीर है। अल्लाह हर छुपी चीज को जानता है। कुएं के अंदर कौन है, अल्लाह उसको जानता है। अल्लाह ने वहां से निकाला, अल्लाह के इल्म में था। तो ये अल्लाह की सिफ्त है, अलीम होना, हर चीज को जानना, और खबीर होना, हर चीज की खबर रखना, ये अल्लाह की सिफ्त है। नंबर 5, दुनिया की हकीकत यह है कि सब कुछ वक्ती है, सब कुछ आर्जी है। असल कीमत अल्लाह के यहाँ है। मेरी कीमत, आपकी कीमत दुनिया में क्या है, ये कुछ नहीं पता। और ये क्या है, आर्जी है, वक्ती है। असल जो कीमत है
اصل جو انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے آخرت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں کچھ گرامر کی باتیں طلباء اور طالبات کے لیے۔ جاءت فعل ہے، سیارتن اس کا فاعل ہے، فارسلوا یہ بھی فعل اور اس میں فاعل، واردہم مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بنے گا، مفعول اول پہلا مفعول۔ فادلا ادلا فعل ہے اور اس کے اندر فاعل ہے، فعل فاعل۔ دلوہ مضاف مضاف الیہ مل کر دوسرا مفعول، دلوہ دوسرا مفعول۔ قال فعل اور فاعل، یا بشرا یہ ندا اور منادا، ندا اور منادا۔ ھذا غلام اسم اشارہ اور مشار الیہ یہ مل کر جملہ اسمیہ، مبتدا خبر بن کر جملہ اسمیہ۔ یہ پورا بنے گا مقولہ، قال کا مقولہ، یا بشرا ھذا غلام۔ واسروہ یہ فعل فاعل، اس میں ہو مفعول، فعل فاعل ہو مفعول۔ بضاء حال کہتے ہیں، بضاء حال، تجارت کا سامان اس حال میں سمجھا۔ واللہ علیم جملہ مستانفہ مبتدا خبر، بما یعملون یہ فعل ہے، وشروہ یہ فعل فاعل مفعول۔ بثمن باجار، ثمن موصوف، بخسن کیا ہے اس کی صفت ہے، ثمن بخسن موصوف صفت ہے۔ دراہما یہ کیا ہے بدل ہے، کس کا بدل ہے، بخسن کا۔ معدودہ یہ صفت ہے دراہما کی، معدودہ صفت ہے دراہما کی۔ وکانو فعل ناقص ہے، کانو فعل ناقص۔ فیہ جار مجرور، خبر مقدم، خبر مقدم۔ من الزاہدین جار مجرور، یہ خبر مؤخر ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔